نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت بیش بہا شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آج دا درس ہے کہ اگر اللہ پاک بیٹیاں عطا کرے، انسان اس کی پرورش کرے یا بینا ہون انہاں دی انسان خدمت کرے تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب کی عطا فرماندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جدو اللہ کسی نو بیٹا عطا کرے نا تو رب فرماندا ہے بھی تم جا کے دنیا دے اندر اپنے باپ دا دست بازو بن جا، اس دا مددگار بن جا۔ تو جدو اللہ بیٹی عطا کرے، اللہ فرماندا ہے اے بیٹی تو جا دنیا دے اندر تے میں خود رب تیرے باپ دا دستے بازو بنا دوں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جدو اللہ کسی بندے تے بہت زیادہ راضی ہوئے نا تو اللہ اس نے بیٹی عطا فرماندا ہے، یعنی اے اللہ والوں رحمت بن کے دنیا تے آندی ہے۔ بعض لوگ 2 بیٹیاں ہو جان، 3 ہو جان، 4 ہو جان تو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسے الفاظ بھی سننے وچ آئے نے کہ پتہ نہیں رب نو ساڈا گھر ہی نظر آیا ہے، یہ بیٹیاں مصیبتاں ساڈے واسطے ہی پئیاں نے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے۔ انسان نو چاہیے کہ حت المقدور انہاں دی خدمت کرے، انہاں نو دین سکھائے، شریعت مطہرہ دے مطابق انہاں دی تربیت کرے، اور اگر ایسا کرے دا انشاءاللہ انہاں دے نصیب بھی ماڑے نہیں ہون لگے۔ اسی مار ہی ادو کھانے ہیں کہ جدو اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے دی تربیت نہیں کردے، شریعت محمدی دے مطابق اس دا خیال نہیں کردے، اس دا دھیان نہیں کردے، اس دی تعلیم و تربیت دا خیال نہیں کردے۔ دنیا داری ساری سکھانے ہیں لیکن دین نہیں سکھاندے، یہ تو سانو مار پیندی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں اللہ دی رحمت نے۔ اور ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میرے کو ایک مسکین عورت آئی، 2 چھوٹیاں بچیاں سن دے نال۔ آپ فرماندیاں نے اس نے سوال کیتا، اس نو 3 کھجوراں ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا فرمائیاں۔ وہ زمانہ بڑا مشکل دا زمانہ سی، گھراں وچ انج نہیں سی ہوندا جس طرح ساڈے گھر بھرے نے۔ 3 کھجوراں کرو لبیاں، 3 دے چھڑیاں۔ فرمایا اس عورت نے 1 کھجور ایک بیٹی نو دیتی، دوجی کھجور دوجی بیٹی نو دیتی۔ بچیاں کرے بھوکیاں سن، فوراً کھا لئی۔ فرمانی نو عورت انہوں نے 1 کھجور دے کے 3جی کھجور خود کھانے دا ارادہ کیتا ہے، منہ دے قریب لے کے گئی ہے تے بچیاں کھا کے فارغ ہو گئیاں۔ ماں دے منہ ول ویکھدیاں نے بھی اے کھجور بھی سانو دے سڑ۔ آپ فرماندی نے کہ اس عورت نے وہ کھجور بھی اپنی بیٹیاں نو ادھی کر کے دے سڑی، خود نہ کھادی، چلی گئی۔ فرماندے نے منو دے ول ویکھ کے نا بڑی خوشی ہوئی بھی اس ماں نو اپنی بیٹیاں نال کتنی محبت ہے، بھی شاید خود بھی پتہ نہیں کدوں دی بھکھی ہے، وہ دے باوجود اپنے منہ دی کھجور کڈ کے اپنی بیٹیاں نو دے چھڑی ہے۔ آپ فرماندے نے جدو چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ انج ایک عورت آئی ہے، کھجوراں دیتیاں نے، اس نے اپنی کھجور بھی اپنی بیٹیاں نو دے چھڑی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے انہاں 2 بچیاں دی وجہ تو اس عورت تے جہنم حرام کر دیتی ہے۔ اچھا ہلے تو پتہ نہیں انہیں پرورش کرنی ہے نہیں کرنی، اس بچیاں دی عمر کتنی ہے، انہاں دی تربیت اس نے کرنی ہے نہیں کرنی، صرف اس عمل دی وجہ تو فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیاں نال اتنی محبت ہے، اتنا خیال کر دی، اللہ نے اس دی وجہ تو جہنم حرام کر دیتی ہے۔ اور دوسری روایت، اور یہ بات جی بیان کیتی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، کوئی کچی مطلب عام کو لوکل گل نہیں۔ اور دوسری روایت ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میرے کو ایک عورت آئی، 2 بچیاں دے نال کچھ منگنے واسطے آئی۔ فرماندیاں نے میرے کو 1 ہی کھجور سی دے سڑی۔ وہ بات وہ روایت وہ گل الگ ہے، یہ وکری ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماندے نے ایک عورت میرے کو آئی تے گھر وچ کوئی شے نہیں سی اس وقت، 1 ہی کھجور لبھی، فرماندی نے اس عورت نو دے چھڑی۔
اس عورت نے اس ایک کھجور نو ادھا ادھا کیتا تے دوواں بچیاں وچ تقسیم کر دیتی، دوواں نو دے چھڑی، خود کچھ نہ کھادا چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں جدو عورت چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں سن، جدو سرکار تشریف لے آئے، فرماندی نے میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ، تو عورت آئی سی سوال کیتا ہے تے گھر وچ ایک کھجور تو علاوہ کچھ لبھا نہیں، تے یا رسول اللہ میں او ادھی ادھی کر کے دوواں نو دے چھڑیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دی دو بچیاں دی وجہ تو آزمائش کیتی گئی، جدہ دو بچیاں دی وجہ تو امتحان لیا گیا، یہ بڑا امتحان ہے کہ گھر وچ کوئی شے کھانے واسطے نہیں تو کسے دروازے تے جا کے سوال کرنا پیا بیٹیاں دی روزی واسطے، اور جس گھر سوال کیتا ہے اس گھر بھی سوائے کھجور تو کچھ نہیں۔ اچھا اتنے ایک بات بڑی پیار والی کمال دی بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر ایک کھجور بھی صدقہ کر دیتی رکھی نہیں۔ تو ساڈا کی حال ہے، ساڈیاں پیٹیاں بھریاں نے، پڑھولے بھرے نے، تو کوئی محلے دار یہ آکھے نا کہ یارا کوئی 10-20 کلو دانے یا من ادھار دے چھڈو، تے دوجی بار دانے آئے تے لے لویا یا میرے کو پیسے لے لو، تو اسی آخنے ساڈے گھر دین واسطے کوئی نہیں، ساڈے اپنے واسطے بڑے تھوڑے نے، حالانکہ پڑھولے بھرے نے۔ اے پچھلے سال جڑا کرونا سی نا، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی نے مل دانے نہیں دیتے، میں سکرا لی جا کے دانے لیاندے نے، مطلب مل کسے نہیں دیتے، حالانکہ ہر گھر دے اندر دانے موجود نے، بلکہ ایک دو گھر میری نظر ایسے بھی آئے نے جنہاں کو لوگا لے نے صرف 2 گھراں وچ سن، انہاں آکھیا جی 5000 تو گھٹ بوری کو نہیں دینی۔ اسی بحثیت مسلمان کتنے پہ جانے ہیں یارا، ساڈا دھیان رب ول کیوں نہیں ہے، ساڈی مصیبتاں کیوں نہیں ٹلدیاں کہ ساڈے ٹھڈ بھرے نے، ساڈے گھر بھرے نے، تو پھر بھی ساڈی ہرس ختم نہیں ہوندی، ساڈی ہوس نہیں جاندی۔ لیکن او جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ کہ گھر وچ ایک کھجور ہے تو ایک کھجور بھی چھپا کے نہیں رکھی، یہ بھی امید نہیں بھی اگلے ٹائم سانو لبے دا بھی نہیں لبے دا۔ کئی دن 3 دن سرکار دے گھر چولہا نہیں سی بلدا، او دے باوجود بھی ایک کھجور صدقہ کر دیتی، فرمایا بھی یہ جڑی چل کے آئی ہے یہ ٹھڈ بھریا جائے، ساڈا اللہ مالک ہے، پھر کسی وقت اللہ پاک عطا کرے دا۔ ایک کھجور بھی چھپا کے نہیں رکھی، عطا کر دیتی۔ جدو سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا نا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دی 2 بچیاں دی وجہ تو آزمائش کیتی گئی، امتحان لیا گیا، اور اس نے انہاں بچیاں دے نال نیک سلوک کیتا، یعنی جتنی اس دی حیثیت سی اپنی ساری کوشش کیتی بچیاں دی تربیت کرنے واسطے، انہاں دا خوراک لباس دا دوا دارو دا انتظام کرنے واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بچیاں کل قیامت والے دن او دے واسطے جہنم تو پردہ بن جاندی ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان ویسے تو اپنی بیٹیاں کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن سرکار نے انعام دس کے لوگوں نے ترغیب دیتی کہ لوگوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوندیاں، یہ بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے، یہ بیٹیاں جہنم تو آزادی ہوندیاں نے، جہنم تو پردہ ہو جاندیاں نے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان خوش دلی نال، مجبور نہیں ہو کے خوش دلی نال اپنی بیٹیاں دی تعلیم دا دھیان کرے، تربیت کرے۔ اللہ پاک جہنم تو آزادی عطا فرمائے، رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا التجا ہے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔